السلام علیکم۔ رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کا مہینہ اختتام پذیر ہونے کے بعد عید الفطر کا تہوار مذہبی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ عید کی تیاریاں رمضان سے ہی شروع ہو جاتی تھی، مگر عید کی وہ لذتیں، محبتیں، چاہتیں اور جوش و ولولہ اب تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اس دن اصل رونقیں بزرگوں اور عزیز و اقارب سے لگتی تھی، جن کا احساس آج ہمیں ہوتا ہے۔ ذرا پلٹ کر دیکھیے، جو پچھلے سال ہمارے ساتھ عید منا رہے تھے آج وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ اس بار جو ہمارے ساتھ عید منائیں گے اگلے سال کیا پتا کون ہو یا نہ ہو۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ نے ہم سے عید کارڈ کی وہ خوشبو، مٹھاس اور خوشیاں چھین لی ہیں، جبکہ آج ہم اس روایت کو ایک دفعہ سے پھر تازہ کریں گے اور آپ کو لے کر چلیں گے محبتوں، چاہتوں اور رفاقتوں کے اس دور میں، جہاں سے ہماری اور آپ کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ انہی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل ڈسکور دی یونیورس کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ آپ کو اسی طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ عید عربی زبان کے لفظ عود سے ماخوذ ہے، جس کے معنی بار بار آنے کے ہیں۔ عید بھی ہر سال آتی ہے اور دنیا میں اس کا تہوار انسانی تہذیب جتنا ہی پرانا ہے۔ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے قبل ہی عید کی تیاریاں تقریباً شروع ہو جاتی تھی۔ گندم صاف کروا کر پسوائی جاتی تاکہ گھر کا صاف آٹا کھانے کے لیے میسر ہو سکے۔ گھروں کی صفائی سب سے مقدم ہوتی، بستروں کی دھلائی اور سلائی کا کام بھی شروع ہو جاتا، حتیٰ کہ اسٹور میں رکھی پیٹیوں اور بکسوں کے غلاف تک دھلوائے جاتے۔ یہ سب کام رمضان سے پہلے ہو جاتے تھے تاکہ رمضان میں اطمینان سے عبادت اور روزے رکھے جا سکیں۔ گھروں کے بزرگ بڑی چاہت کے ساتھ شبان سے ہی عبادات کا سلسلہ شروع کر دیتے تھے۔ سحر اور افطار میں چولہے کے ساتھ بزرگوں کی رونقیں لگتی تھی۔ رمضان اپنی آب و تاب کے ساتھ اختتام کی جانب بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ رمضان کے پہلے عشرے میں گھر کا کوئی ایک فرد عید کے کپڑے لینے کے لیے شہر جاتا۔ اس کی واپسی کا انتظار نہ جانے کیوں اتنا لمبا ہو جاتا تھا۔ لڑکیاں مہندی اور چوڑیوں کی فرمائش کرتی، مگر عید پر جوتے سیاہ رنگ کے اس لیے خریدے جاتے تھے کہ ان کو عید کے بعد سکول میں بھی پہننا تھا۔ رمضان کے نصف میں عید کارڈ خریدنے کے لیے بازاروں میں رونقیں لگتی تھی اور پھر انہیں اپنے عزیزوں تک پہنچانے کی جلدی ہوتی۔ اب نہ وہ زمانہ رہا، نہ عید کارڈ بیچنے کا رواج، اب صرف یہ خوبصورت یادیں رہ گئی ہیں۔ وہ محض عید کارڈ نہیں تھے جو ہم اپنے پیاروں کو بیچتے تھے، بلکہ اس میں چھپا پیار اور خلوص جو تیز رفتار زندگی میں کہیں کھو گیا ہے، جو ان عید کارڈز کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کیا کرتا تھا۔ دوسری طرف بھی منتظر پیارے اسی پیار بڑے عید کارڈز کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے۔ رمضان کے آخری دنوں میں ڈاک خانوں کا عملہ باقی کام کاج چھوڑ کر صرف اور صرف عید کارڈ بذریعہ پارسل، رجسٹرڈ اور عام ڈاک میں بک کرنے اور رسیدیں کاٹنے میں مصروف ہوتا تھا۔ عوام الناس کے لیے باقاعدہ ہدایت نامہ جاری ہوتا، بر وقت عید کارڈ کی ترسیل کے لیے فلاں تاریخ تک عید کارڈ سپرد ڈاک کر دیے جائیں۔ بڑے صغیر پاک ہند میں عید کارڈ بیچنے کی خوبصورت روایت کا آغاز 19ویں صدی میں شروع ہوا، لیکن عید کارڈ کی وسیع پیمانے پر دستیابی اور انہیں ڈاک کے ذریعے بھیجنا 19ویں صدی میں ہی شروع ہوا اور یہ سلسلہ تقریباً 100 سال تک جاری رہا۔ 29 رمضان کو افطار سے قبل ہر شخص گھروں کی چھتوں اور کھلے کھیتوں کا رخ کیا کرتے تھے۔ دوربین محلے کے اس گھر میں صرف ہوتی تھی جو صاحب نصاب ہوتا، خاص کر بچوں کی جان اس دوربین میں اٹکی ہوتی۔ کاش ایک نظر دوربین سے آسمان کا نظارہ ہو سکے۔ دوسری طرف بزرگ جو چلنے پھرنے سے قاصر ہوتے، وہ ریڈیو کے پاس بیٹھے رہتے۔ پھر حالات نے کروٹ لی، ریڈیو کی جگہ ٹیلی ویژن آ گیا۔ پھر یوں ہوا کہ روحت ہلال کمیٹی کا اجلاس مفتی منیب الرحمان کی سربراہی میں ہونے لگا۔ بچے بڑی حسرت کے ساتھ ٹیلی ویژن پر نظریں جمائے رکھتے۔ اتنے میں خواتین اس کشمکش میں رہتی، صبح سحری کی تیاری کرنی ہے یا عید کی۔ اتنے میں اعلان ہوتا کہ خراب موسم کے باعث عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا۔ یہ خبر بچوں پر آسمانی بجلی بن کر گرتی۔ خیر، رمضان المبارک کا 30واں روزہ اپنے
اختتام کو پہنچتا اور چاند رات شروع ہو جاتی۔ کھانے پینے سے جلدی فارغ ہو کر عید کے کپڑے پریس ہونے لگتے۔ اس رات اس لڑکی کی بڑی عزت ہوتی جسے مہندی لگانی آتی ہو۔ پھر خوشی کے مارے نیند کسے آتی تھی۔ صبح سویرے گھر میں چہل قدمی شروع ہو جاتی۔ عموماً صبح لائٹ نہیں ہوتی تھی۔ جس کے کپڑے پریس نہ ہوئے ہوں محلے میں کوئلے والی استری کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی۔ بچے اور مرد حضرات نماز عید کے لیے مساجد کا رخ کرتے۔ خواتین مختلف کھانے پینے کی ڈشز کی تیاری میں مصروف ہو جاتی۔ نماز عید کے بعد دادی دادا اور نانی نانا کے گھروں میں رونقیں لگتی۔ بچوں میں عیدی تقسیم ہوتی۔ 10 روپے اور 5 روپے والے نوٹ میں جو چاہت اور خلوص تھا آج 5000 والے نوٹ میں بھی نہیں۔ عید کے دن ہر کسی کی کوشش ہوتی زیادہ سے زیادہ عیدی اکٹھی کی جائے، اور کچھ نادان دوست تو ساری عیدی لاٹری کے چکر میں لگا دیتے اور ملتا بھی کچھ نہیں تھا۔ یوں سب کے گھروں میں جانا، پورے گاؤں میں سارا دن رنگ برنگی ملبوسات پہن کر، ہاتھوں میں پرس لے کر اور تھک ہار کر واپس آنا، اور رات کو بستر پر بے سود سو جانا۔ اگلی صبح پھر سے یہی کچھ کرنا۔ اگلا مرحلہ بھاگ کر جھولوں پر بیٹھنے کا ہوتا۔ آلو چھولے کی تیکھی چاٹ بڑے مزے لے کر کھانا، اور فینٹا آئس کریم کو چوس چوس کر کھانا، اور پتنگ بازی کے مقابلوں میں بھی شامل ہونا۔ اتنے میں دوپہر ہو جاتی۔ گھروں کی راہ لیتے دسترخواں پر کئی اقسام کے کھانے، جن میں بریانی، کوفتے، شامی کباب، زردہ، اور سب گھر والے اور تمام رشتہ دار بیٹھ کر کھانا کھاتے تو یوں لگتا کہ جیسے محبتوں کی حکومت ہے۔ دن 1 بجے کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن پر فلم کا بھی انتظار ہوتا۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمیں اب سمجھ میں آتا ہے کہ عیدیں تو اپنوں کے ملن کا ایک تہوار ہے، جو دل سے ہر رنجشیں، شکوے، شکایتیں نکال کر دل سے عید ملنا ہی عید ہے۔ اب وقت بدل گیا ہے، کوئی عید کارڈ نہیں خرید رہا اور نہ ہی کوئی بیچ رہا ہے۔ اب عید پر بچوں کو عیدی بھی تبھی ملتی ہے اگر ان کے پاپا نے ان کے بچوں کو عیدی دی ہو۔ یوں وقت نے کروٹ لی اور خوبصورت دور ہم سے کہیں دور چلا گیا۔ چلیں اس عید پر ایک کام کریں، ساری نفرتیں، رنجشیں بلا کر ایک دوسرے کو گلے ملیں، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے، وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، بس اچھی اور بری یادیں ہمیں دے کر چلا جاتا ہے۔ اپنے بچپن کی وہ عید کی سہانی یادیں ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت۔ اللہ نگہبان، عید مبارک۔